سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ ہو، فَأَحْيَيْنَاهُ، سو ہم اس کو زندگی دیں، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم اس کو ایک نور عطا کر دیں، یمشی بہ فی الناس، جس نور کو لے کر چلے وہ لوگوں میں، کمن مثلہ، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے، فی الظلمات لیس بخارج منہا، جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور اس سے نکلنے والا بھی نہیں ہے، کذالک زین للکافرین، اسی طرح مزین کر دیے گئے کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، وہ کام جو وہ کرتے رہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ جو جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والی آیات اور معجزات پہ ایمان رکھنے والے ہیں، اور ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو ان کھلی ہوئی نشانیوں کے بھی منکر ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ یہ دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ چلا آ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ان دونوں قسم کے لوگوں کی مثال بیان کی ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آیات بینات اور آپ کے معجزات پر ایمان رکھتا ہے، وہ ایسے ہیں جیسے کہ زندہ ہے، اور جو ان آیات بینات اور معجزات کا منکر ہے، آپ کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرتا، تو وہ ایسے ہے جیسا کہ مردہ ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ محض ایک مثال نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے کہ جو انسان اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مان کر چلنے والا ہے، وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منکر ہے، آپ کی تعلیمات کا منکر ہے، وہ حقیقت میں مردہ ہے۔ حقیقت یہ کیسے ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں اس کائنات میں اللہ پاک نے بے شمار مخلوقات پیدا کی، سب کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین، اور ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد اس نے بنایا ہے۔ جو مخلوق اپنے مقصد پہ قائم ہے وہ زندہ ہے اور زندہ رہنے کے قابل ہے۔ جو مخلوق اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے
اس کو کوئی زندہ رہنے نہیں دیتا، وہ مری ہوئی ہوتی ہے۔ ایک درخت ہے، شجر ہے، سایہ دار ہے، پھلدار ہے، پتے ہیں، پھول ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، ہر بندہ اس کا خیال رکھے گا، اس کو کوئی پانی دے گا، کوئی اس کی کاٹ چھانٹ کرے گا، کوئی اس کو توڑنا چاہے گا تو لوگ اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن وہی درخت خشک ہو جائے، پتے گر جائیں، پھلدار تھا تو پھل چھوڑ دے، سبز ٹہنیاں اس کی ختم ہو جائے، ٹونڈ مونڈ درخت ہو جائے، تو کیا خیال ہے کوئی پانی دے گا اس کو، کوئی حفاظت کرے گا؟ کوئی بندہ کہے گا کہ جی میں اس کو ایندھن بنانا چاہتا ہوں، لوگ کہیں گے ٹھیک ہے کاٹ لو اس کو۔ اسی طرح ہر مخلوق کو آپ دیکھ لیں، ایک بھینس ہے، اس کا مقصد، پالنے والے کا مقصد، رکھنے والے کا مقصد کیا ہے کہ وہ مجھے دودھ دے۔ وہ دودھ دے رہی ہے، اس کا گوبر بھی اٹھائے گا، اس کا چارہ بھی ڈالے گا، اس کی جگہ بھی صاف کرے گا، اس کے جسم کو بھی صاف کرے گا، اس کی خدمت بھی کرے گا۔ لیکن جس دن وہ پھانڈر ہو جائے، دودھ دینا بند کر دے، اب کیا خیال ہے اس کو رکھے گا، کرے گا خدمت؟ وہ بوجھ لگنے لگ جائے گا، اور دل کرے گا کب اس کا گاہک لگے، اس کو بیچ کے جان چھڑاؤں۔ میرے عزیز دوستو، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، مومن آدمی اگر اپنے دین پر قائم ہے، انسان اگر اپنے مقصد پر قائم ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد وحید کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں انسانوں کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ مجھے پہچانے۔ لیعبدون کا ترجمہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لیعرفون کیا ہے، مجھے پہچان کر چلے۔ تو جو بندہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، اللہ کو جانتا نہیں ہے، اللہ کو مانتا نہیں ہے، وہ بندہ گویا کہ اپنے مقصد سے ہٹا ہوا ہے، اور جو مقصد سے ہٹا ہوا ہو وہ زندہ نہیں ہوتا، وہ مردہ ہی ہوتا۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جو مرا ہوا ہے، ہم نے اس کو زندگی دی۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی، اسلام قبول کیا، صحابی رسول بنے، پھر احد کے میدان میں انتہائی ظالمانہ انداز سے شہید کیے گئے، سید الشہداء کا لقب پایا۔ یہ مراد ہے کہ جو پہلے کفر پہ تھے، گویا مردہ تھے، پھر اللہ نے ان کو زندگی دی، جب حیات ملی تو پھر کیا ہوا؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے ان کے ساتھ ایک نور لگا دیا، ایک روشنی کر دی ان کے ساتھ۔ اب جس کو ہدایت کی روشنی اور نور مل جائے، پھر اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ بند کر کے بیٹھ جائے، پھر اس کا کام یہ کہ یمشی بہ فی الناس، اس روشنی کو لے کے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ یعنی وہ صرف اپنے حد تک روشنی نہیں رکھتا، بلکہ اس کے ذریعے دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے، خود بھی روشنی پہ ہے، دوسروں کو بھی روشن کر رہا ہے۔ کمن مثلہ، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ فی الظلمات، جو اندھیروں میں ہے، اور اندھیروں میں بھی ایسا ہے کہ لیس بخارج منہا، ان اندھیروں سے نکلتا بھی نہیں، نکلنا چاہتا بھی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد ابو جہل ہے، جو قریش کا سردار تھا، اور اپنے آپ کو وہ سمجھتا تھا کہ میں ہی حق پہ، میں ہی صحیح ہوں۔ تو وہ ایسے اندھیروں میں تھا کہ جن اندھیروں سے وہ نکلنا بھی نہیں چاہتا۔ تو اب کیا ابو جہل، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا انجام کے اعتبار سے دونوں برابر ہو گئے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بلال کا انجام بہت شاندار، بلال کی آخرت، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کو دنیا میں اللہ نے بہت عزتوں سے نوازا، اور ابو جہل نہ ماننے والا، منکر، مخالف، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوا، آخرت میں جو ہوگا وہ تو بہت ہی عبرتناک ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے ہمیں یہ بات سمجھائی دنیا میں رہنے والوں کو کہ دیکھو اندھیرے والا روشنی والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جو انسان زندہ ہے جو مردہ ہے یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں جو انسان زندگی بامقصد گزار کے جائے گا اور وہ انسان جو بے مقصد دنیا کی زندگی میں کھایا پیا موج اڑائی عیش و عشرت کی احکامات کی پرواہ کی، میرا جسم میری مرضی، اس کے مطابق زندگی گزار گیا، وہ انجام کے اعتبار سے کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلا۔ دونوں کا انجام ایک کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ انصاف کے بھی خلاف ہے، عدل کے بھی خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین جو انسان اللہ کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مان کر چلے گا اس کو بہت عزت عطا فرمائے۔ اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ دنیا میں اندھیرے والا بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں، دنیا میں جو مرا ہوا ہے قرآن کے فیصلے کے مطابق وہ بھی سمجھتا ہے میں ہی حق پہ ہوں، تو ایسا پھر کیوں ہے؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کافروں کے سامنے بھی ان کے عمل خوبصورت بنا کے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک بے ایمان، ایک ظالم، ایک کافر، ایک اندھیروں والا، ایک مرا ہوا، وہ بھی جو کام کر رہا ہے اس کو شیطان ایسا خوبصورت مزین سجا کے سنوار کے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ وہ کافر سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اچھا کام تو کوئی کر ہی نہیں رہا، وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے یہی دنیا کا نظام بنایا ہے، یہاں حق بھی ہے یہاں باطل بھی ہے، ہر بندہ جو کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے میں حق پہ ہوں۔ حق پہ کون ہے اس کو دیکھنے کے لیے اللہ پاک نے معیار جو بیان کیا وہ فرمایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہر زمانے کے جو منعم علیہم، وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے انعام ہوا، وہ کس طرف ہے؟ جب ان بندوں کو دیکھا جائے گا تو پتہ چلے گا حق والے یہ اور باطل والے یہ ہے۔ تو اچھے ماحول میں، اچھی سوسائٹی میں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، اس سے انسان حق کے قریب ہوتا ہے، اور غلط ماحول، غلط سوسائٹی، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا، اس کے ماحول میں رہنا، اس سے انسان حق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں بامقصد زندگی گزارنی ہے، ایمان والا بننا ہے، زندہ بننا ہے، نور والا بننا ہے، حق والا بننا ہے، اس کے لیے ایسے ہی لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن کریم ہوا
ان طلبہ عزیز طالبات عزیزات نے جو پڑھائی کی، ان میرے تمام احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ ہم سب کا عقیدتوں بھرا محبتوں بھرا سلام عقیدت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، آپ علیہ السلام کی توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات طاہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، آپ علیہ السلام کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ پاک، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ اپنے فضل، کرم، لطف، عنایت، مہربانی سے مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، جو کوئی جہاں کہیں جس مرض میں مبتلا ہے، اللہ ہر ایک کو تندرستی عطا فرما، ہر ایک کو صحت کی سلامتی نصیب فرما، تمام بیماریوں سے ہر ایک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جتنے میرے بھائی بزرگ بچے تشریف فرما ہے، جس کے دل میں جو حاجت، جو تمنا، جو آرزو، جس کا جو کوئی مسئلہ اٹکا ہوا، اللہ اپنی قدرت سے سب کے مسئلوں کو حل فرما۔ اے اللہ، کوئی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہے، اللہ اس کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں، صورتیں پیدا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے گھروں کو اپنے کشادہ گھر نصیب فرما۔ اے اللہ، جن کو اولاد دے رکھی ان کی اولادوں کو نیک و فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، جو والدین اپنے بچیوں کے رشتوں کے متعلق پریشان ہے، اے اللہ بہتر جوڑ نصیب فرما، جن کے جوڑ بنا دیے، اے اللہ پاک، اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے، اپنی مودت سے، یا اللہ ہر بچی اور بچے کو اپنے گھر میں چین اور سکون کی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، ہمارے فلسطینی مسلمان بہنوں بھائیوں کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ان کو ظالموں کافروں کے چنگل سے نجات نصیب فرما، مجاہدین غزہ کی بھرپور مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ پاک، پوری دنیا میں جہاں کہیں مجاہدین تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے برسر پیکار ہیں، اللہ ان کی بھرپور مدد و نصرت فرما۔ وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی تمام خطرات سے اس پاک وطن کو محفوظ فرما، اس کے محافظین کی حفاظت فرما، افواج پاکستان سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں کے محافظین علماء کرام کی حفاظت فرما، یا اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرما، بالخصوص قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی حفاظت فرما، قائد مدارس
اور علماء کے سرخیل حضرت استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی حفاظت فرما۔